بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بعد آپ کے کان میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی اور فرمایا کہ یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ آپ کے والد محترم بیان فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی کرامات کا ظہور آپ سے ہونا شروع ہو گیا تھا اور روز بروز خوارق صادر ہوتے رہتے تھے۔ 7 ربیع الاول 594 ہجری بروز منگل نماز فجر کے بعد میں مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے مراقبہ سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سیاہ رنگ کے ایک بہت بڑے سانپ کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ٹکڑا مجھ پر گر کر زمین پر پڑا تھا جبکہ ایک ٹکڑے کے پاس علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی والدہ کو آواز دی اور ان کو بتایا تو ان کی والدہ نے سانپ کے 2 ٹکڑے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مخدوم علی احمد نے ایک سیاہ سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سانپوں کے سردار کو مار دیا ہے اور سب سانپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو کبھی بھی نہیں کاٹیں گے۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ جب ہرات سے تشریف لائیں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے علاء الدین علی احمد کی شادی آپ کی صاحبزادی سے کرنا چاہتی ہوں۔ تاریخ مشائخ چشت میں تحریر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ بہن کی بات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بہن، میری طرف سے تو ہاں ہے، لیکن علی احمد شادی کا اہل نہیں ہے، وہ ہر وقت حالت جذب میں رہتا ہے، ایسی حالت میں ان کی شادی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر بہن نے یہ سمجھا کہ میں بیوہ ہوں اور میرا بیٹا یتیم اور مفلس ہے، اس لیے بھائی اپنی بیٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بہن نے بھائی سے کہہ بھی دی کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے بہت اصرار کیا تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ شادی کے لیے رضامند ہو گئے اور اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی۔ مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے پرزور اصرار پر یہ نکاح 21 شوال 613 ہجری بروز بدھ بعد نماز عصر ہوا۔ رات کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے حجرے میں روشنی کی اور دلہن کو حجرے میں لا کر بٹھا دیا۔ آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا۔ حجرے میں ایک عورت کو بیٹھا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ دلہن نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک دل میں 2 کی محبت کو جگہ دوں؟ میں تو ایک کو دل میں بسا چکا ہوں اور دوسرے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں گم ہوں۔ یہ فرما کر آپ پھر مراقبہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے اسی وقت حجرے میں نور الہی کا نزول ہوا جسے آپ کی دلہن برداشت نہ کر سکیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ پھر ان کی حرکت قلب بند ہو گئی اور وہ اس جہان فانی سے رحلت فرما گئیں۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کی مجذوبانہ کیفیت سے آگاہ تھیں، اس لیے ان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ فجر کے وقت حجرہ مبارک کھول کر اندر داخل ہوئیں تو دیکھا کہ آپ مراقبہ کی حالت میں ہیں جبکہ دلہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر والدہ ماجدہ بہت زیادہ خفا ہوئیں اور غصہ کی حالت میں آپ کی کمر پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کی تھی مگر تم نے دلہن کو کیا کر دیا ہے؟ اب میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی اور کس منہ سے ان کے پاس جاؤں گی؟ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، امی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ کی رضا یہی تھی۔
تذکرہ جلیل کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلہن کو جب ایک نظر دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ گوارا نہ ہو سکا کہ فطری اور دنیاوی آرام کی خاطر تحیر کی بہترین راہ سے محروم ہو جائیں اور اپنے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو جگہ دیں۔ چنانچہ آپ نے ایک ہی جلالی نگاہ میں اپنی بیوی کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیا اور اپنی دلہن کی نفسانی خواہشات کو فنا کر کے جلا کر خاکستر کر دیا۔ جس طرح آپ کے تن خاکی کو زوجہ کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح آپ کی دلہن کو بھی زوج کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ عشق الہی کی آگ سالک کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔